Bismillahirrahmanirrahim. By the name of Allah, the most merciful, the most compassionate. So dear students, today we are talking about the intellectual skills. علمی مہارتوں کے بارے میں ہم آج چھٹے باب میں پڑھیں گے. انٹلیکچوئل سکلز کی سب سے پہلے ہم تعریف پڑھیں گے کہ اس کی تعریف کیا ہے, اس کے مختلف طریقے میں مطلب اسکلز میں کون کون سے ایسے طریقے آتے ہیں جس میں ہم معلومات حاصل کرتے ہیں, معلومات اور ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں اور اسی کے مطابق اس کو قابل عمل یا دستاویزات کی شکل میں اس کو لاتے ہیں. تو سب سے پہلے علمی مہارتیں یعنی علمی مہارتوں کے بارے میں ہم پڑھیں گے اور اس کی ڈیفینیشن کے بارے میں ہم اس کی طرف جائیں گے کہ اس میں علمی مہارت یعنی انٹلیکچوئل اسکلز سے مراد کیا ہیں اور وہ کون کون سی چیزوں کے بارے میں استعمال ہوتی ہیں اور قابل عمل ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے انٹلیکچوئل اسکلز یعنی علمی مہارتوں سے مراد وہ مخصوص رویے ہوتے ہیں جو کسی کام کرنے پر کامیابی سے عبور کرتے ہیں. دوبارہ میں ریپیٹ کرتا جاتا ہوں کہ علمی مہارتوں سے مراد وہ مخصوص رویے ہوتے ہیں جو کسی کام کرنے پر کامیابی سے عبور رکھے جاتے ہیں. اس کے لیے سب سے بنیادی طور پر مخصوص رویوں کا نام دیا گیا ہے, یعنی اس کے آپ کے جو اسپیسیفک بیہیویئر ہوتے ہیں. جو آپ کے مخصوص رویے ہوتے ہیں کہ نفسیات کے تھرو سے آپ جب کسی علاقے میں معلومات جمع کرتے ہیں اور پھر اس ڈیٹا کو آپ کو مکمل طور پر جمع شدہ دستاویزات کی شکل دیتے ہیں, تو سب سے پہلے آپ کا رویوں کے ساتھ, انسانوں کی بیہیویئر کے ساتھ, انسانوں کی ایٹیچیوڈ کے ساتھ اور اس کی ایبیلٹی کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے. تو سب سے پہلے علمی مہارتوں میں جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں اور جو انٹلیکچوئل اسکلز کے ماہرین جو ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے بیہیویئر کو اسٹڈی کرتے ہیں. تو اسی سے مراد ہم لیتے ہیں کہ وہ مخصوص رویے جو کسی کام کرنے پر ماہر ہوتے ہیں اور اس کو کامیابی سے عبور رکھیں, اور یہ رویوں کی صلاحیت ہوتی ہے اور علمی مہارتوں کو عام طور پر نصاب سازی اور نفسیات سازی وغیرہ کے لیے استعمال ہوتی ہیں. سب سے پہلے وہی رویے جس پر ہم کام کرتے ہیں یعنی وہ جو اسپیسیفک رویے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کی ذہنیت, انسان کی مینٹلٹی اور انسان کی نفسیات کا پتہ چل جاتا ہے. سب سے پہلے ہم اس کی طرف کیا کرتے ہیں, کام کرتے ہیں کہ اس پر کام کرنے پر ہم اس کو اپنی ہی کسی مقصد کی کامیابی کو عبور کر لیتے ہیں. یعنی یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کے بارے میں ہم اس کو کامیابی کے ساتھ ہمکنار کرتے ہیں اور اپنے سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں, اچیومنٹ کی طرف جاتے ہیں, جس میں ہم اچیومنٹ جو آپ کے حاصلات ہوتے ہیں یا اس کے ساتھ آپ کے جو گولز ہوتے ہیں, یعنی مطلب جس میں ہم گولز, پھر اس کے بعد ایمز یا جو آپ کے آبجیکٹیوز آتے ہیں. نیکسٹ ہم جس ٹاپک کی طرف جائیں گے سب سے پہلے ہم ڈیفینیشن سے نکل جائیں, اس کی ایکسپلینیشن سے نکل جائیں. ہم اس کے مختلف میتھڈس کے بارے میں ہم بتائیں گے اور کہیں گے کہ اس میں کون کون سی ایسے طریقے ہوتے ہیں جو ریسرچ میں یعنی مطلب جو تحقیق میں استعمال ہوتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے جو بنیادی چیز ہم بیان کرتے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ وہی مخصوص رویے جب کسی چیز کے بارے میں آپ معلومات حاصل کرتے ہیں اور معلومات کی بنیاد پر آپ دستاویزی شکل دے کر ان کو مخصوص رویوں کی شکل میں آپ کسی کام کرنے پر کامیابی سے جو عبور کر لیتے ہیں, تو اسی کے مطابق آپ مختلف قسم کے اچیومنٹس حاصل کر سکتے ہیں. تو اس کی شکل میں آپ گولز پھر اس کے بعد ایمز اور پھر اس کے بعد جو آبجیکٹیوز آپ کے ہوتے ہیں, تو اٹس آلسو ڈیپینڈز اپان یعنی ایمز آلسو ڈیپینڈ اپان یور ایٹیٹیوڈس, ڈیپینڈز اپان یور بیہیویئر, depends upon your struggle and hard working. So first of all you will have to receive and achieve success depend upon the behavior of each and every person. پھر اس کے بعد ہم ایسی علمی صلاحیت جس کی وجہ سے یہ مہارت علمی مہارت کسی فرد کی علمیت کی علامت ہوتی ہے, یعنی یہ سب سے جو بنیادی چیز ہوتی ہے یہ رویوں کی جی علمی مہارت علمیت کی علامت ہوتی ہے. یعنی یہ وہ علامات ہوتی ہیں جو سمبلز ہوتے ہیں جس کے بارے میں انسان کے رویے کا پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا بندہ ایبیلٹی کے لحاظ سے, مینٹلٹی کے لحاظ سے کس نوعیت کے مطابق ہم اس کو جانتے ہیں اور اس کو پڑتالتے ہیں اور اسی کے مطابق ہم اس کی مینٹلٹی کے مطابق بات کرتے ہیں. تو علمی مہارت میں یہ بھی مکمل طور پر آپ کے اور آپ کے سامنے والے بندے کے بارے
بارے میں جب آپ اپنی مہارت کا استعمال کرتے ہیں اور اپنے عمل کو قابل استعمال لاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اس کی اپنی علمیت کی علامت کی بنیاد پر، اس کی علامات کی بنیاد پر آپ اس کو ظاہر کر لیتے ہیں اور اس کے نتیجہ اخذ کرتے ہیں. یعنی ایسی علمیت جہاں جس کی بنا پر ایک فرد کسی چیز پر سب سے بنیادی چیز جو ہوتی ہے اسی بنیاد کی بنیاد پر ہے، اس کی بنیاد کی جو بیسک چیز ہوتی ہے اسی کی بنیاد پر آپ علمیت کی علامات کو برقرار رکھنے کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں، آپ تھنکنگ یعنی سوچ سکتا ہو کہ کسی چیز کے بارے میں جو سٹیپ ہوتی ہے یہ سوچنا یعنی کہ آپ تھنکنگ کرتے ہیں. یعنی جب آپ ریسرچ کرتے ہیں یا ہم علمی مہارتوں میں، ہم انٹلیکچوئل اسکل میں ہم نیکسٹ ٹاپک کی طرف جب جائیں گے تو اس میں مختلف قسم کی شیڈیولز آتے ہیں جس میں کویسچنرز ہیں، ریسرچ ٹاپکس ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ آبزرویشن ہے. تو اسی کو بنیاد بنا کر ہم سب سے جو انسان کی جو پہلی جو سوچ ہوتی ہے، جو ریسرچ کی سب سے پہلی سوچ ہوتی ہے وہ اسے ہم تھنکنگ پاورز کی بنیاد پر ہم اس کو پرکھتے ہیں. یعنی جس میں تھنکنگ پاورز زیادہ ہوتی ہیں on the basis of their thinking power they have to make and they have to solve each and every problem according to the situation and according to the mentality of each and every person. اس کے ساتھ ساتھ وہی جو چیز ہوتی ہے جو علمی مہارت میں استعمال ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آپ اسی چیز کو یعنی اپنی علم کو استعمال میں لا سکتا ہو، یعنی موقع محل کے مطابق، ماحول کے مطابق اور پھر لوگوں کے رویے کے مطابق آپ کیا کرتے ہیں، اس کو قابل عمل لاتے ہیں اور اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں. اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اس کی جو فیکٹس فائنڈنگ کنکلوژن ہوتی ہے یعنی اس میں جو حقیقت ہوتی ہے، فیکٹ فائنڈنگز کی بنیاد پر آپ کسی بات کو بھی چاہے وہ حقیقت پر مبنی ہو لیکن آپ کے مزاج کے مطابق اس کو قبول کرنے سے عاری ہوتا ہے، آپ اس کو قبول نہیں کرنا چاہتے لیکن پھر بھی آپ اس کو قبول کر لیتے ہیں، تو یہ آپ کے رویے پر ڈیپینڈ کرتی ہے، آپ کی تمام مکمل چیز آپ کی سوچ اور تھنکنگ پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ کبھی کبھی آپ ایسے بندے سے بھی بات جو آپ کا اس کے ساتھ نہیں بنتی یا آپ اس کے ساتھ آپ کا جو میچنگ ہوتا ہے ٹیمپرامنٹ کا وہ نہیں ہوتا لیکن پھر بھی آپ اس کی باتوں کو قبول کر لیتے ہیں کیونکہ اس میں فیکٹس فائنڈنگ ریالٹی زیادہ ہوتی ہیں. پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ تمام جو چیزیں ہوتی ہیں قبول کر سکتا ہو، استعمال میں لا سکتا ہو یا اس میں تھنکنگ پاورز ہوتی ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں. پھر ایک عمل ایسا آتا ہے کہ اسی کی بنیاد پر آپ کو پھر کرٹیسائز کا نشانہ یعنی تنقید کا نشانہ اس کو بھی بنا سکتے ہیں. یعنی کوئی بھی ایسی بات جس میں پازیٹیو اسپیکٹس ہوتے ہیں، جس میں نیگیٹو اسپیکٹس ہوتے ہیں اور اسی کی بنیاد پر آپ کسی بات کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور کسی بات کو آپ ریجیکٹ کر لیتے ہیں. یعنی کرٹیسزم جو ہوتی ہے یہ زیادہ تر ریجیکشن پوائنٹس کی طرف آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کا جو دوسرا آنسر ہوتا ہے یا تو وہ ایکسیپٹ کر لے گا یا وہ ریجیکٹ کر لے گا. تو دو ایسپیکٹس اس پر ہوتے ہیں کہ آپ اس کو یا تو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں یا آپ اس کو ریجیکٹ کر لیتے ہیں. تو اسی کی بنیاد پر آپ کیا کرتے ہیں، اپنی مہارت کا بلبوتے پر آپ کیا کرتے ہیں، کسی فرد کی فطری طور پر حاصل کردہ جو انداز ذہن ہوتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ تمام یہ جو پروسیس ڈیپینڈ کرتا ہے وہ آپ کے انداز فکر اور انداز ذہن پر کرتا ہے کہ آپ کا انداز فکر کس نوعیت کی بنیاد پر ہے اور کس بنیاد پر آپ اس کو لیتے ہیں. چاہے وہ کسی بھی بات کو آپ نیگیٹو اسپیکٹس پر لیتے ہیں اور کسی بات کو آپ چاہے وہ اچھی بات کیوں نہ ہو لیکن وہ بعض اوقات انسان کے طبیعت پہ بھاری آ جاتی ہیں اور اس کو آپ نیگیٹو سائڈ کی طرف آپ اس کو لے جاتے ہیں. تو سب سے پہلے جو چیز ہوتی ہے وہ تنقید کا نشانہ بنانا، ایکسیپٹ کرنا اور کسی چیز کو یا فیکٹ فائنڈنگ کنکلوژن کو آپ ریجیکٹ کر لیتے ہیں. تو وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کی نفسیات سازی پر کہ آپ کی جو مینٹیلٹی ہوتی ہے، جو آپ کا نفسیات ہوتا ہے، تو on the basis of that psychological problems you have to accept or you have to reject that one. پھر اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں، علمی مہارتوں میں عمومی طور پر تنقیدی سوچ سب سے جو بنیادی چیز اس میں ہوتی ہے، یعنی اس میں آپ کی تنقیدی سوچ
پھر اس کے بعد یہ تنقیدی سوچ کہ آپ کسی چیز کے بارے میں آپ اس کو کرٹیسائز کر لیتے ہیں، تنقید کا نشانہ بنا لیتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے اپنے سامنے کوئی گولز رکھا ہو، کوئی ایمز یا آبجیکٹیوز آپ کے سامنے ہو، اور یا کوئی ایسا پرابلم، ایسا مسئلہ سامنے آ چکا ہو جس کی بنیاد پر آپ کیا کر لیتے ہیں، اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس حل کرنے کی کوشش کے بارے میں آپ کی جو تھنکنگ پاور ہوتی ہے وہ قابل استعمال آتی ہے، اور پھر آپ سوچ میں پڑ جاتے ہیں، اس کے بارے میں آپ سوچتے ہیں، اپنی سوچ کو آپ استعمال میں لاتے ہیں، اور پھر اس کے بارے میں آپ کی تھیریز مختلف ہو جاتی ہیں. یا تو قبولیت کی اسٹیپ پر آپ اس کو یا تو تنقید کا نشانہ بنا دیتے ہیں، یعنی آپ اس کو ریجیکٹ کر لیتے ہیں، اس تھیری کو، اس خیالات کو، اس تھنکنگ کو، یا آپ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں کہ یہی بات ہے، یہی چیز جو ہے نا ہمارے فائدے کے لیے، اور ہم اس کو جو ہے قابل قبول کر لیتے ہیں. پھر اس کے بعد اس کا ہوتا ہے ایک تجربہ. یہ تنقیدی سوچ کے ساتھ ساتھ دوسرا آپ کا تجربہ، جسے ہم کہتے ہیں کہ ہم ایکسپیرینس. So on the basis of experiences, so you have to tackle and you have to solve a lot of problems. بغیر تجربے کے آپ کسی بھی فیلڈ میں آپ نہیں چل سکتے، چاہے وہ آپ کی سوشل انٹریکشن کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ کی پروفیشنل فیلڈ یا لائف کیوں نہ ہو، اور چاہے کسی بھی لیول کے مطابق جس بنیاد پر آپ کا جس فیلڈ کے ساتھ آپ کے جو ریلیونٹ آپ کے ساتھ جو ایکسپیرینسز ہوتی ہیں، تجربہ ہوتا ہے، تو آپ کامیابی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ وسائل حل کرنے کی مہارت، یعنی آپ کے ساتھ اتنے ریسورسز ہو کہ اس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ مسائل حل کرنے کے لیے آپ کے لیے جو مہارت ہوتی ہے، مسائل حل کرنے کی مہارت، یعنی آپ میں ایسی اتنی ایکسپرٹیز ہوتی ہے کہ یو ہیو ٹو سالو according to your expertise, according to your accepting rejecting mentality, thinking power, as well as according to your experiences, whatever you have related in regarding your field. اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ مسائل کے حل کرنے کی جو آپ میں مہارت ہوتی ہے، یعنی آپ میں جو سالونگ پرابلمز ہوتی ہیں، جو پرابلم سالونگز آپ کی جو ہوتی ہیں، یہ اس میں آپ کی سکلز ہونی چاہیے کہ کوئی بھی مسئلہ پیش آ جائے، چاہے وہ کریٹیکل ہو، چاہے وہ سوشل ہو، چاہے وہ آپ کا پرسنل ہو، چاہے وہ آپ کا انڈیویجول انٹلیکچوئل لیول کے مطابق کیوں نہ ہو، کسی بھی ریلیٹڈ فیلڈ کے ساتھ جب آپ کے سامنے کوئی پرابلم آ جاتا ہے آپ کی زندگی میں، اور آپ اس کو اپنے تجربے کی بنیاد پر، اپنے پاسٹ ایکسپیرینسز کے مطابق، یا اپنے علم کی بنیاد پر آپ ان کو سکلز کی شکل میں آپ کسی بھی طریقے سے آپ اس کو ٹیکل کر لیتے ہیں، اور آپ اس کو مکمل طور پر حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ایک مہارت ہوتی ہے جس میں آپ علمی مہارت کے طور پر آپ اس کو شامل کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جو لوگ علمی مہارت رکھتے ہیں وہ اعلیٰ ذہنی سرگرمیوں کا نمونہ بھی پیش کر لیتے ہیں. یعنی ویری گڈ پوائنٹ، یعنی جن لوگوں کے پاس انداز ذہن اچھا ہوتا ہے، انداز ذہن کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ پازیٹیو سائڈ کی طرف ہر ایک چیز کو لے لیتے ہیں اور ہر اینگل کو پازیٹیو لیتے ہیں، وہ جو علمی مہارت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. یعنی جو لوگ علمی مہارت رکھنے والے ہوتے ہیں اس میں ذہنی صلاحیتوں اور اعلیٰ ذہنی سرگرمیوں کا تجربہ یا مظاہر وہ کرتے ہیں، تو اس کا علم و ادب کا جو ذوق ہوتا ہے ان میں ادب کا شوق زیادہ ہوتا ہے. یعنی وہی لوگ جو ہر ایک چیز کو پازیٹیو اینگل پر لیتے ہیں، اور اگر اس کے سامنے کوئی مسئلہ آ بھی جائے، چاہے وہ انہوں نے اپنے سامنے کوئی اچیومنٹ رکھی ہو، چاہے انہوں نے کوئی گولز ایمز آبجیکٹیوز رکھی ہوں، یعنی اس کی زندگی کے جو مقاصد ہوتے ہیں اور اسی کی بنیاد پر وہ کام کرتے ہیں، تو آن دا بیسس آف دیٹ اچیونگ اینڈ آن دا بیسس آف دیٹ پرابلم سالونگ سچویشن، اسی کی بنیاد پر وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر، اپنے ماضی کی تلخ یادوں کی بنیاد پر، یا اس کے ساتھ اگر زندگی میں کوئی پہلا ایسا واقعہ ہو چکا ہو تو اسی کی بنیاد پر وہ اس کے ساتھ اس کو میچ کر لیتے ہیں اور اٹیچ کر لیتے ہیں، اور اسی کی بنیاد پر وہ اپنے مسئلے کو حل کرنے کی مکمل طور پر علمی صلاحیتوں کی بنیاد پر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں.
پھر اس کے بعد علم و ادب کا ذوق بہت اعلیٰ ہوتا ہے. پھر اس کے ساتھ ہمارے جو بنیادی چیز ہوتی ہیں اس کے لیے ہم کیا کر لیتے ہیں, وہی جو مخصوص رویوں اور علم مہارتوں کے ساتھ, یعنی ہم نے مکمل ایسی چیزیں پڑھی جس کی بنیاد پر ہم نصاب اور نفسیات کا ذکر کر لیا, ایمز گولز اور آبجیکٹیوز کے بارے میں ہم سکلز میں پڑھ چکے ہیں. پھر اس کے بعد جو اسپیسیفک بیہیویئر اور اچیومنٹس تھی اس کے بارے میں ہم ذکر کر چکے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہماری جو تھنکنگ پاورز تھی, یعنی سوچ تھی, اور وہ آن دا بیسس آف یور ایکسپیرینسز, یعنی تجربے کی بنیاد پر آپ کسی مسئلے کو حل کر لیتے ہیں. تو اسی کو بنیاد بنا کر جو کون ایسے مسائل ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر ہم اپنے آنے والی چیزوں کے لیے مسائل کو حل کرنے کے جو طریقے اور جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کی جو طریقے, اس کے جو طریقے استعمال ہوتے ہیں, تو سب سے پہلے جو طریقہ ہوتا ہے وہ تفتیش کا ہے, جسے ہم انکوائری کے نام سے یاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ انکوائری جسے ہم تفتیشی عمل کہتے ہیں, تفتیش کے نام سے ہم اس کو شمار کرتے ہیں اور اس کا ذکر کرتے ہیں. یہ تفتیش ایک ایسے عمل کا نام ہے جس کے ذریعے کوئی تحقیق کر کے, میں ریپیٹ کرتا جاؤں, تفتیش ایسے عمل کا نام ہے جس کے ذریعے مکمل طور پر ہم کوئی تحقیق کر کے حقیقت تک پہنچ جائیں. پہنچ جانے یعنی حقیقت کی تحقیق کے ذریعے جو آپ کیا کر لیتے ہیں, آپ سرچ اینڈ ریسرچ پروسیس, تحقیق اور سرچ یعنی تلاش کر لیتے ہیں مسئلے کا حل نکالنے کے لیے کہ مسئلہ کیا ہے. کسی بھی علاقے میں فار ایگزامپل کوئی سوشل پرابلم آ جاتی ہے تو آپ انویسٹیگیٹ کر لیتے ہیں, آپ انکوائری کر لیتے ہیں. اور یہ زیادہ تر ہمارے ہاں جو ایجوکیشن میں ہم اپنے انٹلیکچوئل اسکلس کے بارے میں ہم بتاتے ہیں یا پڑھتے ہیں, تو سب سے بنیادی طور پر ہم اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ایک ایسے تفتیشی عمل یعنی ایک ایسے عمل کا نام ہے جس کے ذریعے ہم تحقیق کرتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں, اور پھر ریسرچ پروسیس کے ذریعے ہم حقیقت تک پہنچنے کا سہارا لیتے ہیں اور اسی کی بنیاد پر اس مسئلے کا حل تلاش کرتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے. تو سب سے پہلے مسئلے کے حل کے لیے انکوائری میتھڈ میں جو انکوائری ہم استعمال کرتے ہیں, جو ہم تفتیش استعمال کرتے ہیں لفظ, تو سب سے پہلے اس کے لیے کچھ باتوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے. سب سے پہلے کہ آپ نے آئیڈینٹیفیکیشن آف دی پرابلم, آئیڈینٹیفیکیشن آف دی پرابلم کیا مطلب کہ آپ نے مسئلے یا مسائل کے شناخت کے بارے میں معلوم کرنا ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ کو اپنی ہی سوشل پرابلم میں, اپنی سوسائٹی میں آپ نے کوئی مسئلہ ایسا کھڑا ہو چکا ہے اور بہت سے ایسے مسائل ہیں جو تمام لوگ اس پر گزرتے ہیں, تمام لوگ اس پر جو ہے نا زندگی اس کے ماحول کے ارد گرد گزارتے ہیں, لیکن وہ اس پر ریسرچ نہیں کرتے, تحقیق نہیں کرتے, یا اس کو یہ تمام بڑے بڑے مسائل اس کو کوئی مسائل لگتے ہی نہیں. تو اسی کے مطابق اگر کوئی زیرک بندہ ہوتا ہے اور وہ کسی مسئلے کو بھی اٹھا لے اپنے ہی معاشرے میں, اپنی سوشل لائف میں, اور اس کے مطابق سب سے جو بنیادی پوائنٹس اس کے لیے لیا جاتا ہے اور بنایا جاتا ہے, سب سے پہلے کہ آپ کو اپنے مسئلے کا حل موجود ہو کہ سب سے پہلے مسئلہ یہ پیدا ہو چکا ہے اور اس کے مسائل کے جو حل کے جو طریقے ہیں کہ کن کن بنیادوں پر, کن کن راستوں پر, کن کن طریقوں سے ہم اس کو کیا کریں گے, اس کو ہم حل
करने की कोशिश करेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम्स का मतलब होता है कि हमें सबसे पहले जो मसला होता है उस मसले को उजागर करना, उस मसले को आगे लाना, उस मसले को तमाम लोगों के सामने हाईलाइट करना और उसको तमाम लोगों के सामने पेश करना, ये सबसे बुनियादी चीज होती है कि हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। फिर इसके बाद होता है कि हकायक यानी मसाइल जो होते हैं, हकीकत को मालूम करके मसले की तह तक पहुंचना, यानी मसले की हकीकत तक पहुंचना भी, फिर मसले की हकीकत तक पहुंचना कि आपको पता हो कि कौन सा मसला है और फिर इसी के मुताबिक आपने इसकी मसले की हकीकत यानी फैक्ट्स फाइंडिंग, ठीक है, यानी जो फैक्ट्स फाइंडिंग होते हैं उस मसले की नोयत और उसकी तह तक पहुंचना कि आपने इन डेप्थ स्टडी आपने करनी होती है। इसके लिए हम एक और लफ्ज़ इसका शुमार करते हैं कि इसमें आपने इन डेप्थ रिसर्च में जब हम उसको बात करते हैं तो इसके लिए एक लफ्ज़ बोला जाता है कि सबसे पहले जब आप रिसर्च करते हैं किसी मसले के बारे में, आप उसको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो सबसे जो बुनियादी चीज़ आपकी होती है वो आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम होती है। जब शनाख्त हो जाती है तो समझो कि आपका आधा मसला हल हो चुका है मुकम्मल तौर पर। फिर इसके बाद 50 काम आपका मुकम्मल हो चुका है। फिर उस मसले को लोगों तक पहुंचाना, हाईलाइट करना, उजागर करना, अपने सामने रखना और उसके वजूहात मालूम करना, उसके असबाब पर काम करना, उसकी तह तक पहुंचना, ये सब क्या करते हैं, इन डेप्थ स्टडी आप कर लेते हैं, उसकी तह तक पहुंचना। कि आप किसी मसले की तह तक पहुंच जाएं कि कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं या कोई और मसला है जिसकी बुनियाद पर आप जब उसको सरसरी, आप तो रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत से मसाइल देखते हैं, अपने माशरे में बहुत से ऐसे मसाइल के हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, लेकिन जब तक आप किसी मसले को उठाते नहीं हैं और उस मसले की इन डेप्थ स्टडी आप नहीं करते तो तब तक आपको फैक्ट फाइंडिंग और उसकी हकीकत का आपको मालूमात नहीं होती। तीसरे पॉइंट्स के लिए बयान की जाती है कि तफ्तीशकार के तरीके से तफ्तीशकार का होना चाहिए जो ज़रूरी है, जो मसले की नोयत को समझता हो, यानी फिर इसके बाद जो आपका मसला होता है उसकी मसले की नोयत को समझना कि आप क्या कर लेते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर लें, आप उस मसले की नोयत को आप समझने की कोशिश करें कि मसला किस नोयत की बुनियाद पर है और किस लेवल के मुताबिक वो मसला है, और मसले और इसी अमल में जो माहिर होता है मसले का तजिया कर सकता हो, यानी मसला जो होता है उसका मसले का तजिया करना। तजिए का मतलब होता है कि आप एनालिसिस कर लेते हैं, एनालिसिस कि आप मसले की तह तक भी आपको जब आइडेंटिफिकेशन भी हो गई, फिर इसके बाद आप तहकीक के जरिए, सर्च और रिसर्च प्रोसेस के जरिए आपने मसला भी ढूंढ निकाल लिया, फिर इसकी थर्ड प्रोसेस में आपने मसले की हकीकत तक आप पहुंच गए, उसकी फैक्ट्स फाइंडिंग तक आप पहुंच गए और आपने कोशिश की। फिर इसके बाद आपने इन डेप्थ स्टडी भी कर ली कि मतलब आपकी मसले का जो आपके इर्द गिर्द का जो मसला था और लोग सफ़र थे, किसी ने कान नहीं धरे या किसी ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी, और फिर इसके बाद अगर स्टडी हो भी गई तो फिर आपने इन डेप्थ स्टडी यानी उसकी तह तक आप पहुंच गए और मसले की हकीकत के बारे में आपने बहुत कुछ जान लिया। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आपने मसले की नोयत को समझ तो लिया, लेकिन मसले का बेहतर तौर पर जो तजिया करना होता है, एनालिसिस होता है कि अब कौन कौन से ऐसे मेथड हम अप्लाई करेंगे जिसकी मदद से यानी जिनके जरिए हम उस मसले को हल करने के लिए कलेक्शन ऑफ डेटा, फिर इसके बाद मुकम्मल जो टेबुलेशंस होती हैं, और फिर इसी के साथ साथ कौन कौन से टूल्स हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, और फिर इसके बाद आखिर में हम क्या फैक्ट्स फाइंडिंग जो फाइंडिंग होती हैं, कंक्लूजन होती है,